بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ محمد کامران، کراچی سے۔ ثابت نہیں ہے، نہ نبی سے نہ صحابہ کرام سے، لہذا اس کو سنت عمل سمجھنا تو بالکل جائز نہیں ہے، بدعت ہے پھر اگر سنت سمجھ کے کریں گے، اور اگر بغیر سنت کے کرتے ہیں تو محض ایک رسم برائے رسم ہے۔ تو اس میں یہ پیغام دینا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کے سائے میں جا رہی ہو، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نہ کرے اس کو برا کہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام عمل ہے، لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ جو ہے ان چیزوں کو لوگ بالآخر دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو دین میں تحریف کا خطرہ ہوتا ہے، اور قرآن پر عمل کو فوکس نہیں کیا جاتا، بس قرآن کے سائے میں رخصتی کو فوکس کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے عمل کو۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں نا کیا دھوم دھڑک کے اور بے حیائی ہوتی ہے، رخصتی کے وقت قرآن سر پہ رکھ کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے تو سادگی سے نکاح کا حکم دیا، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، اس کو فالو کریں، اس سے برکت ہوگی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے نا جب لوگ پھر عمل کو دوسرے درجے میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ نماز میں جماعی لینے کا حکم۔ نماز میں جماعی لینا کیسا ہے؟ انس ملک، انڈیا سے۔ منع ہے نماز میں جماعی لینا، آئے تو روکنی چاہیے، اور اگر پھر بھی نہ رک رہی ہو تو پھر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں ہیں ہاتھ باندھ کے تو سیدھے ہاتھ کو منہ پہ رکھیں تاکہ حرکت کم سے کم ہو، الٹا ہاتھ نکالنے میں حرکت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ نیچے ہے، یہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ اور اگر قیام کی حالت میں نہ ہو تو پھر الٹا ہاتھ نماز میں منہ پہ رکھ لیا جائے، منہ پھاڑ کے نہ۔ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد، کشمیر سے۔ دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائیں نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ، فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے، اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے۔ تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح۔ اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے، یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ ظہر کی 4 سنت کی نیت باندھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 رکعت پوری کریں؟ نیز اگر 2 پر سلام پھیر دیا تو بعد میں ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی یا 4 پڑھنی ہوں گی؟ محمد آصف، انڈیا سے۔ جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت اگر پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں پوری 4 دوبارہ پڑھیں، اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر جلدی سے 4 رکعتیں ان شارٹ مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر پہلے سے جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے سنتوں کی نیت باندھنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو صرف وہی نماز ہے جو جس کی جماعت ہو رہی ہے، یعنی فرض نماز، اس کے علاوہ آپ کے لیے سنتیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ امام جلدی سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ امام نے ہمارے درود اور دعا پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو کیا ہم بھی سلام پھیر دیں یا دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں؟ محمد خالد، انڈیا سے۔ دیکھیں اتحیات مکمل کرنا واجب ہے، آگے درود شریف اور دعا پڑھنا یہ نماز میں واجب عمل نہیں ہے، سنت عمل ہے۔ لہذا اگر امام نے پہلے سلام پھیر دیا تو آپ درود شریف اور دعا چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی متابعت یعنی اس کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے، تو دونوں واجب ہیں، تو دونوں کام کرے جائیں گے۔ درود شریف اور دعا چونکہ واجب نہیں ہے تو اس کو ایسے موقع پہ چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں آپ۔ وظیفے کے دوران بات چیت کرنا، کیا ہم تسبیح پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں یا کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ارقم، علی گڑھ، انڈیا سے۔
کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ کنٹینیو دھیان لگا کے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے دل پہ اثرات زیادہ اچھے پڑتے ہیں۔ جب میں نے بات چیت کرتے ہوئے ذکر کریں گے تو دل پہ اتنا اچھا اثر نہیں آئے گا۔ تو ذکر کا ایک مقصد دل بنانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے دل کی تربیت کے لیے بہتر ہے جب ذکر کریں تو یکسو ہو کر اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔